السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بلاخر 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی ہو چکی ہے۔ یہ جنگ بندی کن بنیادوں پر ہوئی ہے؟ کیا اس کا کوئی مستقبل ہے؟ کیا اسی درمیان نئی جنگ کے امکانات یا خطرات یا خدشات موجود ہیں؟ اور کیا امریکہ قابل اعتبار ایک ملک ہے؟ اس حوالے سے مختلف زاویوں سے ابھی سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس جنگ بندی کے حوالے سے ایک بڑا زاویہ ثالثی کا بھی ہے۔ پاکستان اس جنگ کے ایک ثالث کے طور پر ابھرا ہے اور عالمی ذرائع ابلاغ پر یہ خبر چھائی ہوئی ہے کہ پاکستان نے اس جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ ثالثی کا یہ زاویہ مختلف حوالوں سے بھی موضوع بحث ہے۔ ایک امریکی صحافی اس شہباز شریف کے ٹویٹ پر ہی شک کا اظہار کر رہے ہیں جو انہوں نے جنگ بندی کی التجا کے طور پر امریکی صدر سے کیا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پورا ٹیکسٹ ہے، یہ جو مندرجات ہے، یہ امریکی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ امریکی اس میں جو ہے وہ ٹون اور ٹینر موجود ہے، اور اس کا جو پہلا فقرہ ہے ٹیکسٹ کے حوالے سے وہ نہ مٹانے کے باعث یہ راز فاش ہو گیا ہے کہ یہ مندرجات امریکہ سے آئے تھے، جسے پاکستان نے بڑھا دیا ہے آگے، اور اس طرح اس خواہش کا جو اظہار ہے وہ امریکہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے صرف اس میں ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جو امریکہ کو مطلوب تھا۔ یہ زاویہ میں یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ثالثی کے کچھ اور زاویے ہیں جو زیر بحث آنے چاہیے۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ عالمی میڈیا پر پاکستان کی ثالثی کے چرچے ہیں۔ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسٹرن ٹائم زون کے مطابق کوئی 3:32 پر اپنے سوشل ٹروتھ جو وہ استعمال کرتے ہیں اس میں پاکستان کا ذکر کیا ہے۔ پاکستان کی قیادت کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر وہ ایران پر حملوں کو 2 ہفتوں کے لیے روک رہے ہیں۔ یعنی وہ امریکی صدر جو ایران کی پوری سویلائزیشن کو مٹانے پر تلا ہوا تھا اور یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ 100 سالوں میں بھی واپس نہ آ سکے گی، وہ بالآخر پاکستان کی جانب سے ٹویٹ کے ایک میسج پر تیار اور آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اس اپنے سوشل میڈیا پیغام میں یہ واضح کیا کہ امریکہ اس جنگ بندی کو اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھول رہا ہے۔ تو یہ خود امریکی صدر کی طرف سے پاکستانی قیادت کا نام لیا گیا ہے۔ یہاں ٹھہر کر آپ ذرا پاکستان کے ثالثی کے کردار پر بھارت میں جو رد عمل ہے اس کا ایک لطف بھی لے لیں۔ اگر آپ نے وہ جھوٹی سچی ویڈیوز دیکھی ہے جو بھارتی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے اے آئی کے ذریعے بنائی گئی ہے، اور اس میں جو کردار بھارتی جو میڈیا ہے ان کے لوگ ادا کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو مجموعی طور پر وہ حوالے واقعی بھی ہے۔ لہذا اگرچہ وہ یہ ویڈیوز جعلی ہی ہوں، اے آئی سے ہی بنی ہو، مگر اس حالت کا اظہار کر رہی ہیں جو واقعتاً بھارت کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہذا جھوٹی سچی ہی صحیح، غلط ہی صحیح، اور اس حوالے سے شکوک موجود ہونے کے باوجود بھی یہ جو کیفیت ہے پاکستان کی ثالثی کے حوالے سے انڈیا میں، اس کی عکاس ضرور ہے، اس کی غماز ضرور ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ثالثی کے مختلف زاویوں کو زیر بحث لانے سے قبل آپ ذرا اس ویڈیو کا لطف بھی لے لیں۔ دوستو، یہ جو خبر آئی ہے یہ سن لیجئے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے بیچ چھڑنے والا یدھ روک دیا ہے۔ دنیا کو ہلا دینے والا قدم، پر کیا یہ ہمارے لیے جیت ہے؟ نہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں پوچھنا ہوگا کیوں ہمیں ہمیشہ کنارے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ہماری آواز کب تک دبے گی؟ دیکھیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت بنائی گئی یہ ویڈیو جو لطف دے رہی ہے وہ اپنی جگہ، مگر پاکستان کے ثالثی کے حوالے سے جو مختلف کردار پر گفتگو ہو رہی ہے دنیا بھر میں اور مختلف تجزیہ کاروں میں، اس کے کچھ اور پہلو بھی زیر بحث لانے ضروری ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ امریکہ نے تو جنگ بندی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کوششوں کے حوالے سے ایک آڑ لے لی اور جنگ بندی پر راضی ہو گیا، مگر ایران اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایران
मुज़ाकरात की मेज़ पर कैसे आया, इस हवाले से कहा ये जा रहा है कि चीन ने अहम तरीन किरदार अदा किया। रात गए जब 3 बजे के बाद ये सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो रही थी, तो उससे ज़रा पहले चीन अपनी कोशिशें कर रहा था। चाइना ने चंद घंटे कबल अक़वाम मुत्तहिदा की इस सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में रूस के साथ मिलकर बहरीन की उस करारदाद को वीटो किया था, जो उन्होंने आपनाए हुर्मुज़ बज़ोर खुलवाने के हवाले से पेश की थी। चाइना का ये किरदार ईरान के लिए ज़ाहिर है काबिल एतराफ़ था और चाइना और ईरान के दरमियान एक गहरा ताल्लुक इस पूरी जंग के हवाले से मौजूद रहा है। रूस ईरान की हिमायत करता रहा है और अमेरिका की मज़म्मत करता रहा है। इस दौरान चाइना ही वो मुल्क हो सकता था जिस पर ईरान एतबार कर सकता था, लिहाजा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए ईरान को जो ज़मानतें दरकार थी, वो चाइना ने फ़राहम की और चाइना ने ईरान को ये बावर कराया कि आइंदा कोई हमला न होने या अमेरिका को मुस्तकिल जंगबंदी पर राज़ी रखने के लिए जो ज़रूरी मामलात है और ईरान के जो मफादात हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइना अमेरिका से गुफ्तगू करेगा। ये वो ज़मानत थी जिसके बाद ईरान आमादा हुआ। गोया अमेरिका की तरफ से आमादगी के बाद जो अहम मरहला था, वो ईरान का था और इस हवाले से चाइना का किरदार बयान किया जा रहा है। ये खबरों का मौज़ू है, अगरचे इसे मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं लाया जा रहा, क्योंकि चीन खुद अपनी पॉलिसी के तहत बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो मीडिया में लाना पसंद नहीं करता, लिहाजा मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें मौजूद नहीं हैं। मगर जो लोग अखबार की दुनिया से वाबस्ता हैं, खबरों की दुनिया से वाबस्ता हैं और इन खबरों के मराकिज़ पर बैठकर बुनियादी तौर पर जहाँ से खबरें जन्म ले रही हैं, उनसे एक रवाबित रखते हैं, उन्हें ये बात बताई जा रही है और इस हवाले से कुछ वाक़यात भी बताए जा रहे हैं। सालिसी का ये ज़ाविया भी काबिल लिहाज़ है, ये इस मौके पर ज़हन में रखना चाहिए। अब यहाँ सबसे अहम तरीन सवाल को ज़ेर बहस लाते हैं। ट्रंप की पोजीशन क्या हो गई है और जंगबंदी की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसमें अमेरिका इस जंगबंदी पर कैसे राज़ी हुआ? ट्रंप की मजबूरी क्या थी? और ट्रंप क्यों महज़ कुछ हीले तलाश कर रहा था कि वो जंग से निकल पाएँ? आखिर वो क्या मुहर्रिकात थे? ये सब कुछ ज़ेर बहस लाना ज़रूरी है, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि इस जंग में जो सालिसी के हवाले से पाकिस्तान का किरदार है, उस पर जो एक खुद सताइशी की कैफ़ियत तारी है, उसके बुनियादी मुहर्रिकात तारीख़ के तनाज़ुर में, वाक़यात के तनाज़ुर में और हक़ाइक़ के तनाज़ुर में हमारे ज़हनों में रहने चाहिए, ताकि हम दुरुस्त नताइज पर पहुँच सकें। बुनियादी तौर पर ये जंग ईरान जीत चुका है, अगरचे अब पिट हेग्सेट ने, जो अमरीकी वज़ीर जंग हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है अपनी फ़ौजी क़यादत के साथ और वो इस जंग में अपनी कामयाबी की बगलें बजा रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि जंग में ईरान की इस्तिक़ामत ने अमेरिका को कितना मजबूर किए रखा और कितना नामुमकिन उनकी फ़तह को बनाए रखा और ईरान की इस इस्तिक़ामत ने मुस्तक़बिल में अमेरिका की तबाही के कितने इम्कानात को रोशन कर दिया था, जिससे निकलना ट्रंप अपने लिए ज़रूरी समझते थे और वो मुल्क जो ईरान में रिजीम चेंज के दावे के साथ उतरा था और अगरचे अब भी पिट हेग्सेट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि वो रिजीम चेंज कर चुके हैं, अगरचे रिजीम चेंज के हवाले से उनकी ये बात इतनी मुज़क्क़त-ए-ख़ेज़ है कि दुनिया इस पर हँसती है, मगर इसके बावजूद कि जब ईरान के अंदर वही निज़ाम मौजूद है, वही लोग मौजूद हैं और वही क़यादत अपने उन्हीं नज़रियात के साथ ईरान के कारोबार मुमलिकत को चला रही है, ये दावा कितना फ़ुज़ूल, कितना यहवागोई पर मबनी है और अमेरिका को इन चीज़ों की कोई परवाह भी नहीं है कि उससे उनकी साख पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि वो ताकत की ज़बान को समझते हैं और ताकत को ही अपने लिए इज़्ज़त का बाइस भी समझते हैं। लिहाजा सच और झूठ की ये ज़्यादा परवाह नहीं करते, वो मुज़ाकरात की भी परवाह नहीं करते, वो मुज़ाकरात के वादों की भी परवाह नहीं करते और वो इस जंगबंदी के हवाले से जो यकीन दहानियाँ हैं, उसकी भी परवाह नहीं करेंगे जब वो ये देखेंगे कि उनके लिए शायद ये जंगबंदी मुनासिब ना हो। तो ऐसे माहौल और मिज़ाज में जो अमेरिका ऑपरेट करता है, उस अमेरिका की किसी बात पर कैसे ही एतबार किया जा सकता है? मगर पीट हेग्सेट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक तरफ रखते हुए अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द वो कौन से हालात थे कि जिसमें वो मजबूर हुए कि इस जंग से उन्हें निकल जाना चाहिए। ये इंतहाई अहम मुहर्रिकात हैं और ये मुस्तक़बिल के हालात को समझने में भी मुअव्विन होंगे।
آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے امریکہ میں جو سب سے بڑا سوال ان دنوں اٹھایا جا رہا ہے وہ ان کی ذہنی حالت کے حوالے سے ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک جنونی شخص ہے اور وائٹ ہاؤس جیسا اہم دفتر ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، اور امریکی عوام کے فیصلے ایک ایسے شخص کو نہیں کرنے چاہیے جو جنونی ہے اور جو بے انتہا انا کے گنبد میں اسیر ایک ایسا شخص ہے جو پوری دنیا کو محض اپنی انا کی خاطر جنگ میں جھونک سکتا ہے۔ چنانچہ حالیہ دنوں میں جو سب سے زیادہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے وہ ہیلری کلنٹن کا ہے۔ ہیلری کلنٹن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے بچوں کے متعلق فیصلے نہیں کر سکتا۔ ذرا یہ وائرل کلپ دیکھیے جو ان دنوں بہت زیادہ زیر گردش ہے۔ He is not just unprepared, he is temperamentally unfit to hold an office that requires knowledge, stability, and immense responsibility. This is not someone who should ever have the nuclear codes, because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war just because somebody got under his very thin skin. یہیں پر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اکتوبر 2024 میں نیو یارک ٹائمز میں ایک اشتہار چھپا تھا جس میں 300 ماہرین نفسیات نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدارت کے لیے ناموزوں قرار دیتے ہوئے ان کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت سے شکوک ظاہر کیے تھے۔ اکتوبر 2024 کا وہ اشتہار ان دنوں امریکہ میں زیر بحث ہے، اور مختلف ذرائع ابلاغ میں آپ جب ڈیٹیلڈ تحریریں دیکھتے ہیں، تجزیہ کاروں کی مختلف آراء کو پڑھتے ہیں، تو اس میں اس اشتہار کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ذہنی حالت ہے اس پر کافی شکوک ان دنوں موجود ہے۔ اسی نقطے کو اگر آپ مزید کھرل کرنا چاہتے ہوں تو آپ ایک کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے لکھی گئی تھی، دی ڈینجرس کیس آف ڈونلڈ ٹرمپ، جس میں کوئی 37 کے قریب غالباً جو ماہرین ہیں انہوں نے اور مینٹل ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے نفسیاتی طور پر۔ اگر اس کتاب کو آپ دیکھیں تو اس کا جوہری مطالعہ بھی یہ بتاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ قطعی طور پر موزوں نہیں ہے، اور یہ بات ان دنوں بہت زیادہ زیر بحث لائی جا رہی ہے، خاص طور پر ایران جنگ کے بعد۔ یہ وہ تناظر ہے جس میں خود ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جماعت ہے ریپبلکن، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت بے انتہا کم ہوتی جا رہی ہے، اور ریپبلکنز بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری حد اب عبور کر لی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو امریکی سیاست میں چھائی ہوئی ہے۔ ڈیموکریٹس تو مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس میں تقریباً 20 سے 25% لوگ ایسے کہے جا رہے ہیں، ان کے ارکان، جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں اور انہیں ناموزوں قرار دے رہے ہیں، اور یہ آگے بڑھ کر تجویز دے رہے ہیں کہ جو کیبنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار سے بے دخل کر دے، اور نائب صدر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس آ کر سریرانہ اقتدار ہو اور قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اس ضمن میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، اس حوالے سے آئین کے آرٹیکل 25 کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم 1967 میں جان ایف کینیڈی کے قتل کے بعد جب نافذ کی گئی تھی تو اس کی روح یہ تھی کہ ہنگامی حالات میں اقتدار کی منتقلی کا کیا طریقہ کار ہو۔ اس ترمیم کے تحت صدر کے انتقال، بیماری یا استعفے پر نائب صدر مملکت کے اقتدار کو سنبھالتا ہے، ملک کے اقتدار کو سنبھالتا ہے۔ عام حالات میں چونکہ جان ایف کینیڈی سے پہلے اور بعد میں اس طرح کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، لہٰذا بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ترمیم کا استعمال کیسے کیا جائے، اور نائب صدر کا جو کردار اس میں بنتا ہے وہ بھی بہت زیادہ محل نظر اس وجہ سے ہے کہ نائب صدر کی جو شخصیت ہے
وہ اتنی مضبوط نہیں سمجھی جا رہی۔ چنانچہ اگر آپ حالیہ دنوں میں مختلف تحریریں دیکھیں تو نائب صدر کا جو مذاق امریکی صدر بنا رہے ہیں وہ بھی زیر بحث آ رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نائب صدر پوٹینشلی طور پر کسی بڑے فیصلے کے لیے ایک موزوں شخصیت ہوتا ہے، لہٰذا امریکی صدر نائب صدر کو اسی لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس تھریٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں جو 5 اپریل کو ایسٹر ڈے کے موقع پر ایران کو دی گئی تھی اور ایک ڈیڈ لائن فکس کی گئی تھی کہ اگر اس تاریخ تک ایران نے ابنائے ہرمز نہ کھولی تو ایران پر ایک بڑی جنگ مسلط کر دی جائے گی اور بڑے حالات خراب ہوں گے، جس کے بعد یہ جنگ بندی ہوئی ہے۔ تو اسی روز امریکی صدر نے اپنے نائب صدر جے ڈی وینس کو تضحیک کا نشانہ بنایا تھا، جس پر نیو یارک ٹائمز میں ایک کالم بھی چھپا ہے ڈینا ملبینک کا۔ انہوں نے ہاؤ مچ ہیوملیشن کین وینس ٹیک کے عنوان سے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ کس طرح انہیں ہیوملیٹ کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ نائب صدر کے وہ جس طرح تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ خود اس بات کے امکان کو روشن کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس خطرے کو محسوس کر رہے ہیں کہ نائب صدر کی یہ جو پوسٹ ہے یہ کسی بھی وقت ان کے لیے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ جے ڈی وینس کو اس طرح تضحیک کا نشانہ بنا کر وہ انہیں اس کے لیے ناموزوں بنا رہے ہیں، لیکن بہرحال امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے درمیان یہ پہلو زیر بحث تھا کہ یہ ایک جنونی اور پاگل ہے اور یہ شخصیت جو ہے وہ امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل چکی ہے کہ جس سے واپسی ناممکن ہوگی اور امریکہ تباہ ہو سکتا ہے۔ یہی وہ خطرات تھے کہ جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بے انتہا دباؤ میں تھے، وہ بے پناہ غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے اور بار بار ایران کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ یہی دھمکیاں عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بھی بن رہی تھی اور ان کی شخصیت کے جائزے کا بھی۔ اگر آپ ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کس دباؤ میں تھے اور وہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے کون سے سہارے ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر آپ کی سمجھ میں وہ ثالثی بھی آ جائے گی جو پاکستان نے کی ہے۔ پاکستان کا قد اس میں بلند ہوا ہے تو پاکستان کو اپنے اندرونی تضادات اور اپنے مسائل کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ اس کو موضوع بنا کر یا اس کو ہدف بنا کر پاکستان کے اندر اپنے مخالفین کو دھکیلنے کی کوششیں کی جائیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔